السلام علیکم، پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور کراچی میں دہشت گردی کی کل کارروائی ہوئی اور اس حوالے سے ہم نے عمان کو لے کر بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اگرچہ کل ہونے والے حملے کو ہماری فورسز نے بڑی کامیابی سے ناکام بنایا اور جس کے لیے ہماری رینجرز، پولیس اور عام پاکستانی شہری نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ان کی قربانی یقیناً یاد رکھی جائے گی، لیکن سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے پے در پے واقعات اور اس کے بعد پشاور میں جو سانحہ ہوا، مسجد میں دھماکے کے بعد جو نمازی شہید ہوئے، ایسے میں کیا یہ ہمارے لیے ویک اپ کال نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اور کیا سیکیورٹی کے حوالے سے اب جو سوالات ہیں اس حوالے سے اب گفتگو اثر نو نہیں ہونی چاہیے؟ اور اس واقعے کی جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، یعنی جو کل جو کراچی میں واقعہ ہوا اس کی ڈیٹیل یہ بتا رہی ہیں کہ 1 مہینے سے ریکی کی جا رہی تھی۔ مزید کیا ڈیٹیل ہے اس پر ہم سن لیتے ہیں کہ ڈی جی ساؤتھ کیا فرماتے ہیں۔ انویسٹیگیشن میں معلوم ہو رہی ہے کہ جو ٹارگیٹ تھا وہ ایڈیشنل آئی جی کا آفس تھا، وہ بڑے ہی ویل پلان طریقے سے آئے ہیں۔ انہوں نے پہلے سے ریکی کی ہے، پیچھے سے ہمارے جو کوارٹرز ہے وہاں سے انٹری کی ہے، انہوں نے پولیس کی وردی میں نہیں تھے۔ میں نے جو ان کے فٹ پرنٹس دیکھے ہیں، میں نے جو انویسٹیگیشن کی ہے، جو مجھے لگتا ہے کم از کم 1 مہینہ تک انہوں نے اس آفس کی ریکی کی ہے، اور آف کورس اس کو اٹیک کو آرگنائز کرنے میں لوکل یہاں کے فیسیلیٹر ہوں گے جن کے اوپر ہم جا رہے ہیں اور جن کے لیے تو ابھی حالات یہ ہیں جو آپ نے سنا کہ 1 مہینے سے ریکی کر رہے تھے، اور اگر ہم پاکستان میں بات کریں، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور 2 دہائیوں تک ہماری فورسز ہوں یا ہمارے عام شہری ہوں 80,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ساتھ ہی مالی نقصان بھی برداشت کیا، بڑی مشکل سے امن اس ملک میں آیا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر جو سلیپر سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، اب پنجاب کی ہم بات کریں یا پھر سندھ کی، اب یہ کارروائیاں پورے ملک میں پھیل چکی ہیں۔ اسی حوالے سے جو معاملات ہیں اب ان کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ بیچ میں جب پشاور واقعہ ہوا تھا تو بات ہو رہی تھی آل پارٹیز کانفرنس کی، اس کا انعقاد نہیں ہو سکا۔ ایسے میں ہم اپنے ملک میں معاشی حالات بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ تارن صاحب سابق آئی جی پولیس وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما صداقت عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ قادر مندوخیل سے شروع کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا اس واقعے کی آپ کے پاس کیا ڈیٹیل پہنچی ہیں؟ بڑا کنسرننگ ہے، یہ ہوا کیا محرکات تھے، اور کیا اب سیکیورٹی مزید بیف اپ کی جائے گی، الرٹ کی جائے گی؟ جی بالکل صدف صاحبہ، میں اسلام آباد میں تو ابھی پہنچا ہوں، اور آپ نے جو جلسوں میں بات کی ہے کہ ہمیں جاگنا چاہیے بالکل پشاور واقعے کے بعد جو ہے نا، اور ہمیں بالکل ہر چیز میں چوکنا ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے کسی کی جو وائس میسج سنایا تھا، ڈی آئی جی صاحب تھے یا جو بھی تھے، کہ انہوں نے کہا کہ 1 مہینے سے زیادہ جو ہے نا وہ ریکی ہو رہی تھی۔ تو اگر 1 مہینے سے زیادہ ریکی ہو رہی تھی تو ریکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ باقاعدہ واچ کر رہے تھے کہ کون کس وقت آ رہا ہے، کہاں پہ آ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فوٹیج میں ان کے پاس آئی ہوگی جب اس نے 1 مہینہ بولا۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب یہ تھوڑی سی الارمنگ سچویشن ہے کہ جب 1 مہینے سے وہ ریکی ہو رہی تھی اور لوگ آس پاس گھوم رہے تھے اور آپ کو واچ کر رہے تھے، سسٹم کو دیکھ رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھایا ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ نقصان تو وہ ہے، مگر جو بھیانک نقصان کی طرف جو ایک عملہ تھا اور اس سے محفوظ ہو گئے۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہی ہماری رینجرز ہے، یہی ہے ہماری پولیس ہے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود، لاکھ تنقید کے باوجود، پھر بھی انہی لوگوں نے شہادتیں جو ہے نا وہ لینی ہے اور پاکستانی عوام کو محفوظ بنانا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مزید جاگنے کی ضرورت ہے، اور نیشنل ایکشن پلان کا جو 2020 پلان تھا، نیشنل ایکشن پلان کا جو اے پی ایس واقعے کے بعد تمام حکومت میں بیٹھے ہوئے یا پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تمام پارٹیوں نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کے بنا ہے، تو اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعہ مزید نہ ہو۔ صداقت عباسی صاحب، آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں ہونے والے اس واقعے کو؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بطور پارٹی؟ ظاہر آپ لوگ تو حکومت میں بھی رہ چکے ہیں، کیا ہونا کیا چاہیے؟ صدف صاحبہ، سب سے پہلے تو اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور جن جوانوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے اس واقعے کو اور اس حادثے کو بچایا، ان کے درجات کی بلندی کی دعا بھی کروں گا، اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ
اظہار ہمدردی، اظہار افسوس. اور یہ تو ساری باتیں وہ ہیں جو ہم ہر دفعہ کرتے ہیں. ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر ہم وہی دوبارہ روٹین ورک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے نمائندے کو یہ بتانا چاہیے کہ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں. کیا آپ کا فوکس لوگوں کی زندگیاں ہے یا آپ کے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے وہ آپ کے وی آئی پیز کو پروٹوکول دے رہے ہیں؟ آپ عمران خان پہ پرچے کر رہے ہیں، آپ کی سیکیورٹی فلیگ مارچز کر رہے ہیں، انہوں نے پولیس والوں نے سیاسی کارکنوں کو پکڑنا ہے، آپ اس وقت آڈیوز ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک غیر سنجیدہ ٹولہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور جن کا کوئی ملک کے جو مسائل ہیں، چاہے ایک عام آدمی کی حفاظت کا مسئلہ ہو، اس کے امن و امان کا مسئلہ ہو، اس کے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، اس کی معیشت کا مسئلہ ہو، ملک میں آئین ٹوٹ رہا ہے، تو یہ بالکل ہی جو ہے نا خواب خرگوش میں ہیں اور مست ہیں اور اپنے پیسے معاف کرا کے، اپنے کیسز معاف کرا کے یہ بالکل ہی اس ملک کے ہر ادارے کو، ہر چیز کو یہ ڈبو رہے ہیں. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. اصل بات کہتے ہیں نا حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ کوئی کچھ کرتا نہیں ہے. یعنی ایسے ڈھیٹوں کی طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کچھ بھی آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کو بلا رہے تھے تو آپ لوگوں نے منع بھی تو کر دیا تھا نا صداقت عباسی صاحب. تو یہ تو سیریس نا سیاسی جماعتوں کی بھی یہاں پر سوالیہ نشان ہے. دیکھیں ایک آپ کو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھانی ہے تو صدف ملک کی ساری پولیٹیکل پارٹیز تو بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں نا کون نہیں ہے. یہ تجربہ کار نواز شریف، شہباز شریف، تجربہ کار آصف زرداری، اے این پی، مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم، اور پتہ نہیں گنتی ختم ہو جاتی ہے. تو کیا ان کو کیا پی ٹی آئی کے آنے یا نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ غیر سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں. ان کا کوئی دھیان کسی طرح بھی ملک کی جو ایک پوری نیشنل فائبر ہے اس کو یہ برباد کر رہے ہیں. ملک کے اداروں کو بے دریغ اپنا سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کر کے عمران خان کے سیاست کی جو مقبولیت ہے اس کے خوف میں یہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ مطلب بدقسمتی سے مجھ سے آپ بات کریں گی تو میں بتاؤں گا مہنگائی عروج پہ، تیل کی قیمتیں عروج پہ، ڈالر عروج پہ، ملک کی اکانومی نیچے بیٹھ رہی ہے، گروتھ نیچے آ رہی ہے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ سنیں ان کی دلچسپی یہ ہے کہ یہ ڈھیٹوں کی طرح 85 لوگوں کی کیبنٹ بنائیں گے. آدھے کیبنٹ ممبرز کے پاس کوئی میں اس پہ بات کروں گی. ابھی میں دہشت گردی پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں دہشت گردی کیبنٹ نے کرنی تھی نا، انہیں حکومت نے کرنی تھی. حکومت کو دلچسپی نہیں ہے. طاہر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑا مسئلہ ہے یہ، بڑا مسئلہ ہے. معیشت پر بھی آؤں گی. پہلے میں طاہر عالم صاحب سابق آئی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنا چاہوں گی. سر یہ بتا، آپ کے پاس اب ڈیٹیل جو آئی ہیں بڑی خوفناک قسم کی ہے کہ 1 مہینے سے ریکی کر رہے تھے. آپ ہمیں کیا بتائیے گا یہ کیسے ممکن ہوا کہ 1 مہینے ریکی کرتے رہے؟ قادر مندوخیل صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یقیناً فوٹیجز کی مدد سے معلومات حاصل ہوئی ہوں گی، تو کیوں نہیں پہلے سے ساری صورتحال کو انٹرسیپٹ کیا گیا؟ اصل میں پولیس پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. پولیس کے تھانے اور تھانوں کے اندر جو بیٹیں ہیں وہ جتنی واسٹ ہیں، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کا بھی اتنا زیادہ پھیلاؤ نہیں ہے. اب چاہیے تو یہ کہ پولیس کو جو بھی کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی بنائی جاتی ہے اس میں پوری طرح سے شریک کریں. اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں سروسز کے تو چیف ہوتے ہیں لیکن پولیس کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. پولیس سے کام لینا چاہیے. اور یہ جو ہے کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کی آبادی بے تحاشا پھیل رہی ہے. ہر روز ہزاروں کی تعداد میں نئے گھر بن رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں مختلف ملک کے علاقوں سے وہاں آباد ہو رہے ہیں. اور جس پر کوئی ہمارا چیک نہیں ہے، کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے کہ کون کدھر سے آیا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا علامہ ابن خلدون طاہر صاحب معذرت کے ساتھ یہ دہشت گردی کا واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کافی عرصے بعد ہے. کراچی کی حد تک ہم بات کریں لیکن پشاور کا سانحہ ویک اپ کال ہونا چاہیے تھا. خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوتا رہا تو ہم تو بڑے ان معاملات کو دیکھتے رہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہونا ہے، تو یہ تو اب تک ہمیں ان سارے اپیریٹس کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. ٹیررزم کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی شارٹ ٹرم پالیسی جو ہے وہ بھی اتنی جلدی نہیں بنائی جا سکتی. اس کے لیے ہمیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں لائن پر کام کرنا ہوگا.
ہم جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم اپنی آرم فورسز کے ذریعے سے آپریشن کرتے ہیں اور اس سے ہم ختم کرتے ہیں یا ان کو وقتی طور پر دبا دیتے ہیں. اب یہ جو ٹیررزم کی ویو آئی ہے اس کے متعلق ہمیں اسی وقت سے تیاری کر لینی چاہیے تھی جب افغانستان سے امریکہ جو ہے ابرپٹلی بھاگا اور وہاں طالبان نے قبضہ کر لیا. اور پھر خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ امین الظواہری جو ہے وہ ایک ڈرون اٹیک میں امریکن مارتے ہیں اور افغانستان گورنمنٹ اس کا بلیم پاکستان پر دیتی ہے کہ پاکستان نے اس کی مدد کی ہے. تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اب پاکستان میں ٹیررزم کی وبا پھیلے گی اور یہ واقعہ غالباً اگست ستمبر پچھلے سال کا ہے. اور اس کے بعد کیا اسٹیپ لیے گئے طاہر صاحب؟ اور پھر نیکٹا نیشنل ایکشن پلان میں نیکٹا کو فعال کرنے کی بات کی گئی تھی, اس کا اب کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں نیکٹا جیسا کمزور ادارہ کوئی نہیں ہے, حالانکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے 2013 میں مارز وجود میں آیا ہے. اس کو پہلے وزیر اعظم کے ڈائریکٹ ماتحت کیا گیا تھا, بعد میں منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت کر دیا گیا ہے. نیکٹا میں چن کے وہ لوگ لگائے جاتے ہیں, میں کسی کو بلیم نہیں کرتا, لیکن جن کو کہیں پوسٹنگ نہ مل رہی ہو انہیں نیکٹا میں لگا دیا جاتا ہے. نیکٹا کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. نیکٹا کے پاس کوئی ایسی پاورز نہیں ہے کہ وہ صوبائی اور جو صوبائی حکومتوں کے جو ہیں پولیس یا جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے کام لے سکیں اور یا ان سے کوآرڈینیشن صحیح طرح سے کر سکیں. میرا خیال ہے کہ نیکٹا کو فعال کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کراچی کی بات کہی, میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کی آبادی جو ہے بے انتہا بڑھ گئی ہے. اس کی نگرانی کے لیے ایک اسپیشل انٹیلیجنس نیٹ ورک ہونا چاہیے. پولیس کو پبلک کے ساتھ مل کر کوئی ایک نیٹ ورک بنانا چاہیے اور پولیس کو جو سیاسی معاملات میں لگایا گیا ہے اس سے ہٹا کر اس طرف لگانا چاہیے. وی وی آئی پی ڈیوٹیوں سے اور پروٹوکول سے ہٹا کر اس طرف لگانا چاہیے. جب تک ہمارے پاس انفارمیشن نہیں آئے گی, جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ 1 ماہ سے وہاں پر ریکی کر رہے تھے, تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے سر آپ اگر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں کہ ابھی فوری اقدامات کیا اٹھائے جا سکتے ہیں جس میں ہمیں رزلٹ آنا دکھنا شروع ہو جائیں, وہ فوری اقدامات کیا ہو سکتے ہیں اگر کچھ اہم اقدامات اٹھانے ہو؟ دیکھیں, اگر آپ پولیس کی بات کریں گی تو میں یہ کہوں گا کہ پولیس کو اس قسم کے جتنے ایلیمنٹ ہیں جو انتہا پسند ایلیمنٹس ہیں جو نفرت انگیز بات کرتے ہیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے اور پولیس کو پبلک کے ساتھ مل کر اپنے علاقوں میں اس چیز کا پتہ ہر وقت رکھنا چاہیے کہ کون سے نئے لوگ آئے ہیں, کون بندہ کیا کر رہا ہے. اب آ جاتے ہیں باقی اداروں کی طرف. باقی قسم کی ٹیررزم جو ہے وہ ہماری جو سی ٹی ڈی صوبوں کی ہیں وہ کافی اب مؤثر ہوتی جا رہی ہیں, ان کے سپرد ہو. اور جو ایف آئی اے کا ٹیررزم ونگ ہے وہ کام کرے ٹیررزم فنانسنگ وغیرہ پر, منی لانڈرنگ پر کام کرے ٹیررسٹوں کی. اور اس کے علاوہ میرا یہ ذاتی خیال ہے چونکہ ہمارے پاس سب سے مضبوط ادارہ ہماری فوج کا ہی ہے اور باقی اداروں کو کمزور ہی رکھا گیا ہے, اس لیے ہم جو اب ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں جو فوج کا ہی حصہ ہیں وہ کام کرتی ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی لیگل رائٹ نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن کریں کسی کی. انہیں لوگوں کو قید کرنے کا رکھنے کا قانونی اختیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک نیشنل لیول کی فورس میں صاحب یہ جو صوبوں کی جو کوارڈینیشن ہے آپ نے حوالہ دیا آپ کائنڈلی میری بات سن لیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تبدیلی ہوئی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک نیشنل لیول کی فورس بنائیں. ہم ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہم جو آرم فورس کے پرسنل ہیں اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے پرسنل ہیں جس ان میں ہم کلب کریں پولیس کے بھی انویسٹیگیٹرز کو, اس میں ہم کلب کریں سی ٹی ڈی کے انویسٹیگیٹرز کو بھی, اور یہ باقاعدہ طور پر ایک نیشنل لیول پر کام کرے یہ فورس. اور ان کا جو مین آبجیکٹ ہونا چاہیے وہ ہو کراس بارڈر ٹیررزم کو کنٹرول کرنا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تمام لوگ ایک ہی قسم کا کام کر رہے ہیں. موجودہ صورتحال میں جو یہ صوبوں کی کوارڈینیشن ہے, آپ نے افغانستان کا حوالہ دیا, ظاہر ہے پھر ہم نے دیکھا کہ بارڈر پار سے در اندازی ہونا, پھر خیبر پختونخوا سے معاملہ ہوتے ہوتے یہاں سندھ تک آ گیا ہے. تو ان کی آپس کی کوارڈینیشن کیسی ہے اس وقت؟ انٹیلیجنس بیسڈ جو تمام تر معاملات ہیں وہ کیسے ہیں؟ دیکھیں ان میں آپس میں کوارڈینیشن کے لیے نیکٹا کو بنایا گیا تھا. نیکٹا کا ایک کوارڈینیٹر گریڈ 22 کا افسر ہوتا ہے,
ایک مرتبہ پولیس کا افسر ہوتا ہے، دوسری مرتبہ وہ ہماری پی ایس سروس کا افسر ہوتا ہے، لیکن نیکٹا کو انفیکٹ لفٹ کوئی نہیں کراتا اور نہ ہی نیکٹا کو کوئی ایسے اختیارات دیے گئے ہیں. کوآرڈینیشن جو ہے زیادہ سے زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ذریعے سے ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ان کے پاس اگر کوئی انفارمیشن آتی ہے تو وہ انفارمیشن یا وہ کوئی ٹیررسٹ پکڑتے ہیں تو وہ اپنے سلیکٹڈ پولیس آفیسر یا سی ٹی ڈی کے سلیکٹڈ آفیسرز کے حوالے کرتے ہیں. کوئی باقاعدہ طور پر ہم میکینزم ابھی تک نہیں بنا سکے کہ ہم تمام صوبوں اور تمام اداروں کے درمیان کوآرڈینیشن کا ایک مؤثر ذریعہ بنائیں. انٹیلیجنس سورس کی جو انفارمیشن آتی ہے، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ نیشنل لیول پہ پولیس کا ایک ایسا ہمیں فورس تشکیل دینی چاہیے جو صرف ٹیررزم پر فوکس کرے اور انہی تمام تر معاملات کو دیکھے. طاہر صاحب جی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمام قسم کی جو فورسز ہیں وہ ایک ہی کام نہ کریں. جس ادارے کی میں بات کر رہا ہوں، جو پرپوز کر رہا ہوں ادارہ، یہ ادارہ کرے کراس بارڈر ٹیررزم پر کام، سی ٹی ڈی کام کرے انٹرنل جو ٹیررزم ہے، پولیس کام کرے شیڈول 4 کے جو لوگ ہیں، جو 80 ایکٹ کے تحت جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں، ان کی نگرانی کا. اپنے علاقوں میں دیکھے کہ ان کے علاقوں میں کوئی ایسے لوگ نہیں آ کے ٹھہرے ہوئے جو کہ تقریب کار ہو سکتے ہیں، تو پولیس اس قسم کا کام کرے. ہر ایک ادارہ اپنا اپنا کام کرے اور نیکٹا کو فعال بنایا جائے جو ان تمام اداروں کے درمیان آپس میں سیکیورٹی کانفرنس ہوئی. اس میں بلاول بھٹو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 2 دہائیاں ہو گئی پاکستان جو ہے وہ افغان پناہ گزینوں کو ان کی میزبانی کر رہا ہے، تو بہت ضروری ہے تمام تر چیزوں پر چیک رکھنا. بہت شکریہ طاہر عالم خان صاحب ہمارے ساتھ تھے والے کل کے دہشت گردی کے واقعات اور اوور آل امن و امان کی صورتحال پر بات کر رہے تھے. پروگرام میں بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سیاسی معاشی معاملات ملک میں کیا چل رہے ہیں اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور آڈیو لیکس کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے. آج ہی کی بات کریں تو تحریک انصاف کی رہنما ہیں یاسمین راشد اور سابق سی سی پی او لاہور، ان کی ایک مبینہ گفتگو سامنے آ گئی ہے. اور اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کر کے ہمیں ایک آڈیو سنائی تھی، اور بغیر ظاہر ان آڈیوز کا فورنسک ہونا ضروری ہے کہ آیا یہ اصلی ہیں یا ڈاکٹر ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ یہ اصلی ہے، یعنی یہ آڈیو جو ٹیپ سنائی جا رہی ہے اصلی ہے. اب یہاں پر ہم بات یہ ہے کہ یہ اصلی ہو یا جعلی ہو، یہ ٹیپنگ ہونا یہ غیر قانونی عمل ہے، اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے. اور اگر اسی طریقے کی ریسورسز حکومت وہاں یوز کر لے جہاں ضرورت ہے، دہشت گردوں کی گفتگو اگر اس طریقے سے ٹیپ کر لی جائے تو پھر ممکن ہے کہ ہم دہشت گردوں کے حملوں کو روک لیں، ہونے سے پہلے روک لیں. بہرحال ملک میں سیاسی معاشی بحران زوروں پر ہے جس کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں الیکشن کرانے ہیں، اس حوالے سے کوئی ڈیٹ ابھی سامنے نہیں ہے. اس معاملے پر کل صدر کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہونی ہے. آج چیف الیکشن کمیشن نے جواب بھی دے دیا، اعتراض کیا ہے. صدر صاحب نے جو خط لکھا تھا، کہہ رہے تھے الفاظ کا چناؤ ذرا مناسب کر لیتے. تو اس قسم کے تحفظات کا اظہار جاری ہے. اور ان حالات میں عمران خان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب جو بدھ آ رہا ہے اس سے جیل بھرو تحریک وہ شروع کر رہے ہیں، اس کے لیے پلان بھی تحریک انصاف نے دے دیا ہے. ایسے میں خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں اس ملک کی معاشی صورتحال پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے آج ایک عجیب بیان دیا. کیا کہا انہوں نے، آئیے سن لیتے ہیں. ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے. حکومت کی زمین پہ 1400-1500 کنال کے اوپر جو ہے گولف کلب بنے ہوئے ہیں. اگر آپ اس میں 2 کلب ہی بیچ دینا تو آپ کا کم از کم چوتھے حصہ جو ہے نا آپ کا قرضہ جو ہے اتر سکتا ہے. تو اب خواجہ آصف یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، IMF سے مذاکرات کے سلسلے میں کامیابی ہمیں حاصل ہو رہی ہے. کس جانب اشارہ کر رہے ہیں یہ ابھی سمجھنا ہمارے لیے قاصر ہے. اس سے پہلے مریم نواز بھی کہہ چکی ہیں کہ یہ ان کی حکومت نہیں ہے. تو پھر نواز سے یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ پھر یہ کس کی حکومت ہے؟ ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے قادر مندوخیل صاحب، کیا ہم ایک ڈیفالٹ والے ملک میں رہ رہے ہیں، ڈیفالٹ کر گئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور کل تک تو آپ لوگ خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جناب ان کی معاشی پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ حالات ہوا. دیکھیں وہ بار بار سری لنکا کا ذکر کرتے ہیں، کیوں وہ سری لنکا سے کمپیئر کرتے ہیں؟ خواجہ آصف کے بیان پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی صدف، بالکل میں اس طرف آ رہا ہوں، لیکن پہلے سیگمنٹ میں اچھا وہ آپ سیاست کی طرف آ گئی، کیونکہ صداقت عباسی صاحب تو 2 الفاظ بھی
کراچی والے ثانیہ کے اوپر یا اس سے پہلے جو پشاور کا واقعہ ہوا اور اس کے اوپر بجائے کوئی تجاویز دے دیتے، بجائے کچھ مشاورت کی بات کرتے، اور پھر آپ کے سوال کے بعد کہ آپ کو موقع دیا گیا 9 سال حکومت کیے عمران خان صاحب نے پختونخوا میں، اور وہاں اتنا بڑا ثانیہ ہوا، مجال ہے کہ اس کی ٹانگ سے وہ پلستر اتری، جو کہ میں دنیا کا اس ڈاکٹر کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ بہت خطرناک اور بہت ناخوشگوار واقعات ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، مگر گوشت کے اوپر زخم کے اوپر پلستر دنیا کا کون سا جاہل ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب آئیے دوسرے جو آپ نے بات کی، بالکل میرے سوال پر بالکل جی آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے میں سوال کا جو تابع نہیں ہوں نہ آپ کی جواب دے ہوں، آپ اپنی باری پہ آپ نے بول دیا، مجھے بولنے دیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے خاموش رہے، اپنی باری پہ بات کریں، ٹھیک ہے، آپ ٹانگ نہ اڑائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ دہشت گردی کے اوپر آپ نے بات کی بجائے تنقید کے، اب آئیے معیشت کی طرف۔ صدف کل بھی میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہی ہے کہ بڑا آسان ہے کہ ماضی میں اگر امن و امان کے اوپر قابو پانا ہوا تو موبائل کمپنیاں جو ہے نا وہ بند کر دیا جاتا تھا، اور آج بھی اگر کوئی خسارہ ہے جہاں پاکستان کے 3 ملک دشمنوں نے جھگڑا، محسن لغاری اور شوکت طری نے جو آڈیو ٹیپ آ گیا ہے، جو کہ اس سے بڑھ کے ملک دشمنی نہیں ہے، اور اس کے بعد یقیناً یہ صورتحال خسارے کرتا۔ اب خسارہ کم کرنا ہے، میں نے حکومت کو مشورہ دیا ہے اور اسمبلی کے فلور پہ اس کے اوپر تنقید بھی کی ہے کہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے پیٹرول ڈیزل پر ریٹ بڑھانا، بجلی اور گیس کا ریٹ بڑھانا۔ کیا یہ جو 50 ارب روپے کے کروڑ کے جو بنگلے لوگوں نے ایک سے زیادہ رکھے، کیا اس پہ ٹیکس کسی نے لگایا؟ کیوں نہیں لگایا؟ کیا ایک گھر میں جو 4 گاڑیاں کھڑی ہے، جو 8 کروڑ سے کم کوئی گاڑی نہیں ہے، اس پہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا جاتا ہے؟ اور بڑا آسان ہے غریب عوام کے اوپر ٹیکس لگا دے، میں بھی بالکل اسی بات کو کروں۔ اور باقی رہ گئی ہے وزیر دفاع کا بیان کا، تو وہ مجھے میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے۔ ماضی میں جو عمران خان صاحب اثاثے بیچ رہے تھے، موٹر وے بیچ رہے تھے، ایئرپورٹ گروی رکھ رہے تھے، کیا آپ بھی وہی کام کرنے جا رہا ہو؟ اور آپ کو تو اس کے اوپر توجہ دینے چاہیے، اس کے اوپر تجاویز دینے چاہیے۔ اور پھر میں آپ کے فلور پہ صدف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا بات ہے پاکستان کے، چاہے ہمارے وزیر خزانہ ہو، چاہے نون لیگ کے ہو، چاہے پی ٹی آئی کے ہو، وہ ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اگر لا کے حوالے سے کوئی ہے تو یقیناً میں اپنی وکلا برادری سے یہ کہوں گا کہ آئیے بیٹھ کے لا کے اوپر بات کریں، جو کہ ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن کیا اگر معیشت کے اوپر ہم اختلافات دور کر کے تمام، میں سب کی بات کر رہا ہوں، میں نے یہ کہا چاہے ہمارے ہو، چاہے نون لیگ کے ہو، چاہے پی ٹی آئی کے ہو، کیوں نہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف، اگر آپ شوکت طری کو دیکھو، اس نے اسد عمر کے اوپر تنقید کی ہے، پھر اس کے بعد ڈار نے جو ہے نا یہ مفتاح اسماعیل کے اوپر کی، آج مفتاح اسماعیل کر رہا ہے، یا اسے ماضی میں عمر ایوب نے کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے یا جس کی بھی ہے، یہ کیوں ایک جگہ یہ سب نے، اگر یہ پاکستان کی خیرخواہ ہے تو اکٹھے ساری معاشی ایکسپرٹ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں بجائے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے؟ یقیناً پاکستان کی جو صورتحال ہے، اور ماشاءاللہ میں سب کی جاؤں پی ٹی آئی تو آپ اپوزیشن جیسی باتیں کر رہے ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے قادر مندوخیل صاحب، میں تو اسمبلی کے آپ سوال اٹھا رہے ہیں اور ہمیں تو آپ سے جواب چاہیے، آپ الٹا سوال اٹھا رہے ہیں۔ صدف میں اسمبلی کے فلور پہ یقیناً میرا حق ہے ایک ایز اے ممبر، اور میں اپنے حلقے کے لوگوں کو دفاع کرنے کے لیے، غریب عوام کی مفاد میں بات کرنے کے لیے، مجھے جو اپنی حکومت پہ تنقید کرنی پڑی ہے تو بھی میں کروں گا، تجاویز دینی پڑی ہے تو بھی میں دے رہا ہوں اور دیتا آ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آئی ایم ایف کی جو چیف ہے، انہوں نے تک یہ بیان دے دیا ہے کہ ان کے دل میں پاکستانیوں کے لیے بڑا درد ہے، تو سر مطلب آپ لوگوں کو تو یہ اس کا مداوع کرنا ہے نا، ایکشن تو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ بات تو وہ بھی کہہ رہی ہیں جو ہمیں قرض دے رہے ہیں اور شرائط بھی رکھنا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، مریم نواز نے ایک بڑا معصومانہ بیان دیا ہے، قادر مندوخیل صاحب، وہ کہہ رہی ہے میری حکومت نہیں ہے۔ یہ کس کی حکومت ہے سر، بتا دیں؟ آپ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے؟ مریم دیکھیں، مریم نواز صاحبہ اس بات سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتی، ان کے چچا وزیر اعظم پاکستان ہے اور مسلم لیگ نون کے صدر ہے، اور میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں میاں جاوید نے بھی یہ بات کی ہے کہ میں صرف نواز شریف اور مریم نواز کا جواب دے، اور میں نے اسی ٹاک شو میں جواب دیا ہے کہ آپ کے پارٹی کا سربراہ آپ کے وزیر اعظم ہے تو آپ جواب دے۔ میں حکومت کا حصہ ہوں، میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، مگر کابینہ کا حصہ نہیں ہوں، مگر میں بھی حکومت کا جواب دے ہوں، میں بھی عوام کو جواب دے ہوں
تو کیسی مریم نواز یہ کہتی کہ جواب دے نہیں ہے یا ہماری حکومت نہیں ہے. تو یہ باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہے, نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سب کا مل کے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے, غریب عوام کے لیے سوچنا چاہیے. تنقید کے لیے ہمارے پاس بڑے مواقع ہے, بڑے وہ ہے, ہم کرتے رہیں گے اور برداشت بھی کریں گے, صداقت آبادی صاحب بھی کریں گے, دوسرے بھی کریں گے. یہ موقع نہیں ہے جو دہشت گردی کا عالم ہو وہ ہم تنقید کریں, اور اگر معیشت کی بات ہو تو ہم اساسی کی بات کریں, بیچنے کی ہرگز میں اس کے فیور میں نہیں ہوں. چلیں, صداقت علی عباسی صاحب, آپ خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کو کیا اعتراف سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ کنسرن یہاں پر شو کیا قادر مندوخیل صاحب نے, انہوں نے کہا بھلے ہم حکومت کا حصہ ہے لیکن جہاں عوام کی بات آئے گی تو ہم سوال بھی اٹھائیں گے, تنقید بھی کریں گے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور کوئی اونرشپ لینے کو تیار نظر نہیں آ رہا سارے فیصلوں کی. مریم نواز کے بیان پر بھی کیا تبصرہ کیجیے گا آپ؟ صدف, 2 دنوں کے بیانات اور ابھی جو آپ نے پچھلے 5 منٹ ڈسکشن کی ہے, اس پہ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کن جوکروں کے ہاتھوں میں ہمارا مستقبل چلا گیا. آپ دیکھیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے اور مریم جو نون لیگ کی ہیڈ ہیں وہ کہتی ہیں میری یہ حکومت نہیں ہے. اچھا, خواجہ آصف جو دفاع کے وزیر ہیں وہ آپ کو مجھے مشورہ دے رہے کہ 1500 کنال کے یہ جو گولف کورسز ہیں ان کو بھیج دیں, حالانکہ وہ اس حکومت کے ایک اہم ترین وزیر ہیں. اور اسی طرح ابھی میرے بھائی مندوخیل صاحب آئے ہیں حکومت کا دفاع کرنے کے لیے, وہ مجھے اور آپ کو مشورے دے رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کو سستا کریں. تو آپ یہ پاکستانی قوم اور ARY کے ناظرین دیکھیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. یعنی کوئی مفتاح اسماعیل اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو ہے نا اسحاق ڈار جو ہے وہ ملک کو ڈبو رہا ہے, اور پورا یعنی ایک کیوس مچا ہوا ہے. پاکستان کے ریزرو $2.5 ارب رہ گئے ہیں, اور یعنی 1.5 ہفتے کے ریزرو رہ گئے ہیں. IMF کا معاہدہ نہیں ہو رہا. پاکستان میں کمر توڑ مہنگائی ہے. پاکستان کے انڈسٹریز جو ہے وہ بند ہو رہی ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ گر رہی ہے, پاکستان کے ریمیٹنسز گر رہے ہیں, اور یہ ایک مخولیہ سلطنت بنی ہوئی ہے. ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں ایز اف کہ پاکستان 22 کروڑ لوگوں کا ملک, یعنی اس کا کوئی ان کو فکر ہی نہیں ہے. یہ 16-17 ارب ڈالر کے ریزرو ہم چھوڑ کے گئے تھے, 6% گروتھ چھوڑ کے گئے تھے, 12% مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے. آج مہنگائی جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے یہ والا معاہدہ آپ ہی تو کر کے گئے تھے نا IMF سے. آپ کو یہ مجال ہے کہ وہ وزیر اعظم روز کیبنٹ بڑھا رہا ہے اور ان کے یہاں ترجمان آ کے ان کو مشورے دے رہے ہیں, اور آپ پر میں کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ حکومت کا کام ہے ڈیلیور کرنا, میڈیا کا کام ہے تنقید کرنا. میں اپوزیشن ہوں, میرا کام ہے نکتہ چینی کرنا. یہاں تو مندوخیل صاحب تنقید کر رہے ہیں, اسحاق اپنا خواجہ آصف تنقید کر رہے ہیں, مریم تنقید کر رہی ہیں, تو حکومت میں کون ہے؟ ہمارا مستقبل کدھر جائے گا؟ یہ ملک ڈوب رہا ہے. آپ بتا دیں, آپ کو معلوم ہے کون کر رہا ہے حکومت؟ پیپلز پارٹی کر رہی ہے حکومت. دیکھیں نا, مجھے بتائیں, پارلیمنٹ ہے, اس مذاق بنایا ہوا ہے پارلیمنٹ کو کہ پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے, لوٹے پکڑ کے بٹھائے ہوئے ہیں. کوئی اخلاقی جواز ہے اس ملک میں پارلیمنٹ میں قانون سازی کا؟ وہ الیکشن کروا نہیں رہے. 2 صوبائی اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہیں, ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, آئین ٹوٹ رہا ہے, الیکشن کمیشن مخوض مذاق. صداقت علی عباسی صاحب, ایک بات مجھے بتا دیں سر, ایسے حالات میں الیکشن ہو جاتے ہیں, آپ لوگوں کو مل جاتی ہے اکثریت, آپ آتے ہیں, بالکل یہی معاشی حالات ہیں, کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ آپ کیا کریں گے آگے؟ کیا آپ یہ والا معاہدہ آگے نہیں بڑھائیں گے؟ کیا آپ پیٹرول کے پرائس نہیں بڑھائیں گے؟ کیا آپ بجلی مہنگی نہیں کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو چیز ہے اسٹریٹجی, ایک چیز ہے سنجیدگی. میں تو آپ کو یہ پوائنٹ لگا رہا ہوں کہ جو اس وقت جن لوگوں کے پاس حکومت ہے ان کی سنجیدگی کوئی نہیں ہے, کوئی ان کی سنکرونائزیشن نہیں ہے, کوئی ربط نہیں ہے, کوئی آگے روڈ میپ نہیں ہے. ایسے ہم بیٹھے ہوئے جیسے ہماری کشتی آدھی ڈوبی ہوئی اور باقی ڈوبنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ جو اس وقت سربراہ ہیں, کسی نے لندن بھاگ جانا ہے, کسی نے سرے محل بھاگ جانا ہے. اب اس کا روڈ میپ کیا ہے صدف؟ جب الیکشن ہوں گے, جب کوئی گورنمنٹ 5 سالوں کے لیے آئے گی, ایک دم سے اس گورنمنٹ پہ ذمہ داری آ جائے گی, وہ عوام کے جو مشکل فیصلے ہیں وہ کر کے آگے لے کے جائے گی. اگر پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنا ہی تھا تو کیوں نہیں اکتوبر نومبر میں کیا؟ اگر ڈالر نیچے لانا تھا تو کیوں اسحاق ڈار صاحب بڑھ کے مارے تھے کہ میں آگے ہوں تو ڈالر نیچے آ جائے گا؟ آج پوچھے نا اسحاق ڈار سے, کون پوچھے؟ پارلیمنٹ پہ تو ہے کوئی نہیں, 4 لوٹے پکڑ کے بیٹھائے ہوئے اور 4 ملک کا مذاق بنا رہا ہے. جب تک ملک میں الیکشن نہیں ہوگا پاکستان کہیں نہیں جا رہا, اور یہ تو چور اچکے باہر بھاگ جائیں گے. ان کا یہاں ہے کیا؟ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, ان کا فائدہ ہے. نواز شریف کے اثاثے بڑھ رہے ہیں, زرداری صاحب کے اثاثے بڑھ رہے ہیں, ان کو کیا فکر ہے؟ اور یہ مذاق کر رہے ہیں بیٹھ کے. خواجہ آصف کا بیان, میں کہتا ہوں وزیر کا بیان غداری کے مرتکب وہ ہوتا ہے.
اس پہ کوئی کسی کو کوئی کان پہ جھو نہیں دیں گی. سر یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کریں پہلے. ہاں چلیں آگے بڑھتے ہیں. صداقت علی عباسی صاحب آپ لوگ جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں. ایک منٹ, اگر ملک کا ایک کیبنٹ ممبر کہہ دے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا, آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ کیا اس ملک میں جو ایک عام پرائیویٹ بزنس مین ہے اس کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو سنجیدہ لیں. اسحاق کو اس کا جواب دینا چاہیے نا. مجھے یہ بتائیں, آپ لوگ جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں, جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں سر, کیا پلان ہے؟ کیوں آپ کو ہاں تو یہ آپ مجھے بتائیں, آپ لوگ کیوں پولیس گرفتار کرے گی؟ ویسے اوور کراؤڈڈ ہمارے جیل ہیں, آپ کیا کریں گے؟ کس طریقے سے گرفتاریاں دیں گے؟ گرفتاری ہونے کے لیے تو کوئی قانون توڑنا پڑے گا نا صداقت علی عباسی. اس پولیس میں مجھے آپ بتائیں, آدم سواتی نے کون سا قانون توڑا؟ فواد چودھری نے کیا ظلم کر دیا ہمارے معاشرے کے ساتھ؟ شیخ رشید نے کیا کر دیا؟ میرے پہ 6 پرچے, میں نے کیا کر دیا؟ عمران خان پہ 62 مقدمے, عمران خان نے کوئی بینک لوٹا ہے, عمران خان نے کوئی مقصود چپڑاسی والی چوری کیا. تو بات یہ ہے میرے پاس کیا آپشن ہے؟ میرا ملک ڈوب رہا ہے اور ڈوب ان کے ہاتھوں رہا ہے جن کا اثاثے سارے ملک سے باہر ہیں. تو میں 2 طریقے کر سکتے ہیں, ایک تو میں سڑک پہ آ جاؤں. اب میں نے مری ضلع بنوایا تھا تاکہ ہمارے ٹورسٹ کا تحفظ ہو, انہوں نے وہ بھی ختم کر دیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے. ہم کیا کریں اگر آپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں؟ ملک میں گرفتاری نہ ہونے کی صورت میں تو دھرنا دیں گے, کیا کریں گے؟ ہم ادھر ہی بیٹھ جائیں گے, ہم دھرنا دے دیں گے. لیکن ہم تو چاہتے ہیں اگر گرفتار کرنا ہے تو پورے ملک کو گرفتار کرو. پرچہ ہو جائے گا, آپ جیل جائیں گے تو کھانا پینا مل جائے گا, خود بیٹھیں گے تو سارے انتظام تو آپ کو خود ہی کرنے پڑیں گے نا. صداقت علی عباسی صاحب وہ کہاں سے آپ انتظامات کریں گے؟ سیاسی جمہوری طور پہ صدف پروٹیسٹ کرنا میرا آئینی حق ہے. میں اسلام آباد کی طرف چڑھائی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ملک ان غیر سنجیدہ لوگوں کے ہاتھوں ڈوب رہا ہے. میں اگر سڑکوں پہ نکلوں گا, لوگ اس وقت بجلی کے بلوں سے اور گیس کے بلوں سے اور مہنگائی سے تنگ ہے. خدا نہ خواستہ سری لنکا والی صورتحال ہے. تو میں تو اپنے آپ کو جیل میں بند کر رہا ہوں. کیوں بند کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ملک کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا. خدا رہا آپ کا پوائنٹ آ گیا, اس کو سنجیدہ لیں اور ان چوروں سے جان چھڑائیں, ملک کو الیکشن لے کے جائیں. چلیں میں بریک قادر مندو خیل صاحب سے جواب لوں گی. اور ظاہر اس وقت جو بیانات سامنے آ رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ کے ہو, مفتاح اسماعیل صاحب گفتگو کریں, یا پھر اب تازہ ترین بیان خواجہ آصف کا ہے, بڑا کنسرن ہے ساری جماعتوں کو اس بیان کو لے کے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور پنجاب کے بھی میں الیکشن ہونے ہیں, تاریخ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. کل صدر مملکت کی ملاقات ہونی ہے اور انہوں نے بلا لیا ہے چیف الیکشن کمشنر کو. یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ قادر مندو خیل صاحب, آئین پہ تو کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے, بڑا بلیک اینڈ وائٹ ہے آئین. اور اگر الیکشن ایکٹ کی جو سیشن ہے 57 کے تحت صدر اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر دیں تو آپ لوگوں کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جی, یہ صدر کا الیکشن کمیشن سے پہلے تھوڑی سی جو صداقت عباسی صاحب بتا رہے تھے اس پہ میں رسپونڈ کروں گا. میں تو قانون کا طالب علم ہوں. صداقت عباسی صاحب معیشت کے ایکسپرٹ اکثر ہمیں بتاتے کہ میں معیشت کے ایکسپرٹ ہوں. آپ ان کی پورا گفتگو سن لیں, اس میں کہیں سے کوئی معیشت کے اوپر کوئی تبصرہ, کوئی تجویز آپ کو نظر آئے. نمبر 1 بات. دوسرا یہ کہتے ہیں یہ چور چکے ہے. وہ بھائی ہم پہ تو الزام ہے, آپ کا عمران خان صاحب تو سرٹیفائیڈ نائل ہے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اور ہائی کورٹ نے برقرار رکھا. اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے کہ شیخ رشید اور شہباز گل اور اس کے اوپر مقدمات, یہ مقدمات آپ نے جو قانون انٹروڈیوس کیا آپ کے دور میں, پیکا آرڈیننس, اس کے تحت ہوا ہے. اب آپ مجھے بتا دو کہ شہباز گل نے جس طرح ہمارے افواج پاکستان کے خلاف بات کی ہے, کیا اس ایکٹ کے تحت جو آپ نے پاس کیا اس کے تحت نہیں آتا ہے؟ میرے ساتھ بٹھا دے, آپ تو معاشی ایکسپرٹ ہو, میرے ساتھ آپ کا ٹاپ کا وکیل میرے ساتھ بٹھا دو. اگر وہ کہتے غلط ہے تو میں اپنی وکالت زندگی بات چھوڑ دوں گا. نمبر 1 بات. دوسری, میرے سوال کا جواب دے دیں. جے صدر پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ ایک ربڑ سٹیمپ ہے, وہ پی ٹی آئی کا سیکٹر انچارج ہے اسلام آباد, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ان کو کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا ہے. اور پھر ان نادانوں کے خواہش پہ 70 ارب روپے خرچہ آ رہا ہے, تو کیا ان کی خواہش پہ 70 ارب خرچ کرے اور پھر کر بھی لے تو کیا گارنٹی کہ اگلے دن کے اس کو بھی ہم نہیں مانتے؟ ابھی کراچی کا الیکشن ہوا, بڑا شور مچا انہوں نے, اس کراچی کے الیکشن تو ہم نہیں جیت گئے, یہ تو رہ گئے. صدر پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کے ڈکٹیشن کے, وہ اپنا کام کرے, اپنا چائے پیے, اخبار پڑھ لے اور اس کے بعد کسی کو ٹیلی فون کرے, اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے.
اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے. صداقت صاحب آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ عدالت نے تو فیصلہ دے دیا ہے، وہاں انٹرا کورٹ اپیل دائر ہو گئی ہے، اب ملاقات یہ ہو رہی، ڈیٹ نہیں آ رہی، کیا کریں گے اب آپ؟ اور جو بات کہی قادر مندوخیل صاحب نے کہ نہیں وہ نہیں دے سکتے ڈیٹ. ہر ذی شعور آدمی اور ہر سمجھدار پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن نہ کرانے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ عمران خان کا ان کو خوف ہے. آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی کی نون کی قیادت بارہا یہ کہہ چکی تھی کہ اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو 2 صوبوں کی حکومتیں توڑ دیں اور 2 اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. مریم نواز صاحبہ یعنی بہت سارے لوگ یہ بارہا کہہ چکے کہ جی آپ یہ کریں. ظاہر ہے ہم آئین اور قانون کے ماننے والے اور ہم سمجھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن جو نہیں کرائے گا وہ جو اس حکومت کا حصہ ہوگا وہ ظاہر آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا، کیونکہ آئین کی یہ بنیادی شرط ہے. اس حوالے سے جتنے ادارے ہیں وہ اداروں کو حکومتی، اب مجھے بات کرنے دینا، حکومتی سرپرستی یہ ہے کہ حکومت تو اسلام آباد کا جو لوکل باڈیز کا الیکشن ہے وہ بھی کرانے سے ڈرتی ہے، بیکاز ان کو پتا ہے پیپلز پارٹی گراؤنڈ پہ ختم ہو گئی، نون لیگ ختم ہو گئی اور جے یو آئی ختم ہو گئی، تو ہر طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اور ان کا ایک ہی طریقہ ہے عمران خان کو گرفتار کریں، ہم پہ مقدمے کریں، مقدمے کرا کے کوئی توڑ پھوڑ کر کے. میں کہتا ہوں جتنا یہ دن گزر رہے ہیں صدف، پاکستانی عوام میں یہ اور بے